چاہ رہی تھی کہ جماعت اسلامی کے جو سینئر رہنما نعمت اللہ خان صاحب، ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، ان کا سیاسی سفر، ان کا کردار، ان کی خدمات سے متعلق لوگوں کو آگاہ کرے. بڑے لوگوں سے جماعت اسلامی نے دو حیرت انگیز آدمی پیدا کیے. ایک علی گیلانی، ان کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں. ایک نعمت اللہ خان صاحب. نعمت اللہ خان صاحب آئے تو وہ اس لیے کہ ہم نے بائیکاٹ کر دیا تھا. غالباً 2001 تھا، یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے اور وہ جیت گئے. اور عجیب واقعہ ہوا کہ 6 ارب روپے سالانہ سے بڑھ کے کراچی کا ترقیاتی بجٹ 41 ارب تک جا پہنچا. 6 ارب سے 41 ارب کا جمپ. ایک بھی ٹیکس نافذ نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ نیوی والے، یہ کنٹونمنٹ والے، یہ ڈی ایچ والے فلاں، یہ ساری اپنی ذمہ داری ادا کریں نا جی. اور خان صاحب کی دیانتداری ایسی تھی اور طرز اصلاح ایسا تھا اور اتنی محبت اور کرینے سے بات کرتے تھے کہ کوئی ان کی بات آسانی سے وہ بڑوں کا یہ شہر ہے، تم سب کا ہے، اس کو ترقی دینی ہے نہیں دینی، میں جو کر سکتا ہوں میں حاضر ہوں. ہمیشہ پریکٹیکل ہوتے تھے. ڈرتے وہ بالکل کسی سے نہیں تھے لیکن شائستہ رہتے تھے. کوئی مغایرت نہیں تھی. اور محنتی تو وہ ایسے تھے کہ ان کو دیکھ دیکھ کے آدمی دنگ ہی ہوتا رہتا تھا. کبھی تہجد قضا نہیں کی سفر میں بھی. ٹھیک ہے. اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے جو جماعت اسلامی کے لوگ بتاتے ہیں ہمارے دوست وقاص شاہ، تو وہ کہا نماز، انہوں نے کہا یہ مسجد قریب ہے نا، وہاں جا کے پڑھ لو نا. مسجد بھی کسی اللہ کے بندے سے انہیں گریز نہیں تھا. کچی آبادیوں کا انہوں نے کوئی وعدہ کمٹمنٹ نہیں کی تھی، مگر تمام کچی آبادیوں کو حقوق دیے اور ایسی آسان شرائط پہ دیے کہ وہ ہر یونین کونسل کو 5 لاکھ روپے دیے اپنی آزادی سے خرچ کریے. ایک اچھے لیڈر کی خصوصیت ہوتی ہے. حالانکہ ان سے وعدہ نہیں تھا. ایک دن کہنے لگے مسکراتے ہوئے، بھائی یہ پودے لگانے کا میں نے وعدہ نہیں کیا تھا مگر الحمدللہ وہ بھی لگا دیے. اچھا ایک آدمی تھا وہ میرے ساتھ گیا، کہنے لگا جی یہ فلور مل جو ہے یہ 2 ایکڑ میرے پاس ہے مگر میں نے خریدی تو 1 ایکڑ تھی سہراب گڑھ میں، 1 ایکڑ پہ قبضہ کر لیا تھا. اچھا اب یہ مجھے دے دیں کسی طرح سے. کہنے لگے ہاں مارکیٹ پرائز دے دو لے لو. کہنے لگے وہ مجھے تنگ کریں گے، کوئی بلیک میلر بیچ میں آ جائے گا، ایم کیوں والے آ جائیں گے تو وہ مہنگے داموں خرید لیں گے، مجھ سے 10 گنا قیمت وصول کریں. میری تو مشینری لگی ہوئی ہے. انہوں نے کہا، اس نے کہا چھوٹے اخبار میں اشتہار چھاپ دے. انہوں نے کہا اسی میں چھپے گا جس میں ہارون صاحب کا کالم چھپتا ہے. مجھے وہ ساتھ لگ گیا تھا. اور اگر وہ کوئی گڑبڑ کرے گا میں اس کو کہوں گا جاؤ لے لو قبضہ، میں پوری قیمت لوں گا. انہوں نے کہا سر وہ بڑے غنڈے ہیں بلائیں. انہیں اپنے ایک افسر کو بلایا، انہوں نے ان کو سمجھائیں یہ کیسے ہوگا، ان کا کام کرنا ہے ٹھیک طرح سے کرنا ہے، اپنے پیسے بھی ہم نے وصول کرنے ہیں، ان کو تکلیف بھی نہ ہو. وہ کہا سر بڑا پرابلم ہو جائے گا، وہ بڑے غنڈے ہیں. انہوں نے کہا یہ جس افسر کی طرف میں نے اشارے کیا اس کو گولی ماری تھی ایم کیوں والوں نے، مگر یہ زندہ ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ایک کالج کہنے لگے کالج کی ضرورت تھی، بہت سے کالج اور اسکول بنائے، پیسے نہیں تھے. تو انہوں نے اپیل کی کہ رضاکارانہ ٹیچر رضاکارانہ پڑھا دے، میرے پاس پیسے نہیں. 200 لیکچررز آ گئے رضاکارانہ طور پہ مفت پڑھانے کے لیے. کیا بات ہے. خان صاحب تو جہاں قدم رکھتے تھے، وہ خواجہ مہر علی شاہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھتے نہیں ہو جب نیک آدمی دنیا سے اٹھتا ہے تو کیسے اللہ کے بندے اسے یاد کرتے ہیں اس کی قبر پہ اس کے درجات بلند کرنے کے لیے. خان صاحب جو ہیں وہ انتہائی سادہ مگر بڑی فراست تھی. بالکل ایسے صاف ستھرے. اتوار کا پورا دن یوں امیجن کتنی دور ہے تھر وہاں سے. صبح اٹھتے تھے، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، تھر چلے گئے وہاں کنویں کھودے. اب ڈاکٹر فیاض عالم صاحب وہی کام کرتے ہیں پورا اتوار کا دن وہاں. پتہ نہیں وہ تھکتے ہی نہیں تھے. اسی لیے انہیں بابائے کراچی کا لقب بھی دیا گیا. وہ تو میں نے گلیوں میں ایک دفعہ سروے کیا. آئی واز اسٹنڈ ٹو ڈسکور. ایک رکشے والا اتنا جذباتی ہو گیا، کہنے لگا قائد اعظم کے بعد ایسا لیڈر تو ہمیں نہیں ملا. حالانکہ وہ تو کراچی کے حد تک تھے. کسی نے سوچا ہی نہیں تھا. کسی نے لکھا ہے کہ ایسی چنگاری بھی یار اب اپنے خاکے اس راستے پر ان کو دھاندلی سے ہرایا گیا اگلے الیکشن میں. دیکھیے اٹ واز ناٹ جماعت اسلامی ورسز ایم کیو ایم، اٹ واز نعمت اللہ خان ورسز. جماعت اسلامی کے ورکروں کی مدد بہت کی، یعنی پارٹی کی تنظیم اچھی تھی. دے ہیلپڈ ہم اے لاٹ. بعد میں وہ مومنٹم قائم نہیں رہ سکا، تشدد سے ظلم سے اس کو ختم کر. پھر کراچی خون میں نہاتا رہا. آج کراچی اجڑا ہوا ہے. اگر نعمت اللہ خان کو میں نے کہا جماعت اسلامی کے لوگوں سے اللہ کے بندو اس کی یاد دلاؤ، سیمینار کرو، مضامین لوگوں کو بتاؤ وہ کیا تھا. وہ کیا تھا. دیکھ وہاں ایک علی، میں آپ سے کیا کہتا رہتا ہوں، اللہ کو کسی لشکر کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو ایک سچا آدمی چاہیے، وہی کافی ہے.
وہ اس کے گرد اللہ پھر بندے جمع کر دیتا. صحیح ہے. خان صاحب جو تھے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. بالکل رکھی جائیں گی. وہ فارسی میں کہتے ہیں کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگرس. جنہوں نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، خنجر تسلیم، اس خنجر کے سامنے شہید ہو گئے، اپنی جان اس کی نظر کر دی، زندگی اس کو دے دی. بالکل. وہ ہمیشہ زندہ رہتے، ہر زمانے میں نئی زندگی ہے ان کی. اس کو عطا کیا. اور اقبال کہتے ہیں